الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائیوں اور اسی طریقے سے حاضرین جمعہ اور جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے تمام دوست احباب، گزشتہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے تکبر کے عنوان پر گفتگو کی تھی اور اسی طریقے سے متکبرین کا جو بھیانک خطرناک انجام ہوا ہے واقعات کی روشنی میں تناظر میں آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ تکبر کے مد مقابل میں عاجزی آتی ہے، یعنی عاجزی انکساری خاکساری۔ تکبر کے برعکس عاجزی ہے۔ یہ دو آیتوں میں اور حدیث میں اللہ رب العزت تواضع اور انکساری اور خاکساری کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کو تواضع، انکساری، خاکساری بندہ سے مطلوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے۔ قرآن اس کا نقشہ کھینچتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ آپ معاف کر دینے کو لازم پکڑیے، یعنی کوئی معافی کا طلبگار ہو، معافی مانگتا ہے، آپ ان کو درگزر کر دیجئے۔ کیا کیجئے؟ درگزر کر دیجئے۔ آپ معاف کر دینے کو عادت بنا دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک کام کرنے کا حکم کیجئے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طریقے سے جاہلوں سے اعراض کیجئے، آپ اس میں مت پڑیے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی دبے پاؤں چلتے ہیں۔ اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں جواب میں سلام، یعنی سلام کہہ کر کے اپنا راستہ دوسرا اختیار کر لیتے ہیں۔ اس آیت کے اخیر میں 9 نصیحتیں اور اسی طریقے سے اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی بیان کیے ہیں۔ 9 میں سے 2-3 ہم آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندہ وہ ہے جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اسی طریقے سے جب جاہل لوگ
سرکشی یا اسی طریقے سے گالی گلوچ دیتا ہے تو اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں سلام، اس پر بات نہیں بناتے ہیں اور اسی طریقے سے بحث نہیں کیا کرتے ہیں، وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ بھی صفات بیان کیا ہے، اللہ کے محبوب بندہ وہ ہے جو اپنی باتوں کو گزارتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام میں گزارتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندہ وہ ہے جو پناہ چاہتے ہیں کس سے؟ جہنم سے۔ اور یہ جہنم جو ہے چمٹنے والا، یہ کیا ہے؟ چمٹنے والی جگہ ہے اور یہ بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو بیان کیا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی انسان تواضع، انکساری، خاکساری اختیار کر لیتا ہے اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، رفعت و بلندی سے نوازتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مناسب سمجھتا ہوں کہ تواضع جو انکساری ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی ہمت کرتا ہوں، کیونکہ گزشتہ جمعہ تکبر کے عنوان پر میں نے بات کی، اس کے مد مقابل جو ہے تواضع ہے۔ خود دیکھ لیجیے آپ امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے اخلاق و اقوال کو دیکھیے، آپ اتنا بڑا کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد جس انسان کا مقام و مرتبہ ہے، مقام و مرتبہ آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ امام الانبیاء کا لقب جس کو ملتا ہے، ان کی زندگی پڑھیے، دیکھیے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام ترمذی شریف، اس میں شمائل ترمذی ایک گوشہ کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، اِذَا الْتَفَتَ جَمِيعًا، جب آپ علیہ السلام کسی کے جانب متوجہ ہوتے تھے تو بالکل سینہ کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ متوجہ ہوتے تھے۔ مصافحہ کرتے تھے تو سیدھا اس کے سامنے ہوتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے بتائیے کیا بات ہے۔ آج کل کا کیا معاملہ ہے؟ چہرہ کہیں اور ہے اور آپ کسی اور جانب بنا رہے ہیں۔ یہ جو ہے بھائی متکبرانہ چال ہے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ شریف لوگ اور اسی طریقے سے اخلاق شریفانہ کے خلاف ہے۔ آپ علیہ السلام جب کسی سے ملتے تھے تو آپ کی چہرے انور ان کے جانب ہوا کرتا تھا اور آپ ان کی حاجت کو اور ان سے سوال کرتے تھے کیا ہے معاملہ بتاؤ۔ جب معاملہ بتا دیتے پھر دوسرے لوگ آتے اور آ کر کے کہتے ہیں آپ علیہ السلام کو سلام کرتے تو آپ بالکل ویسے ہی گھوم جاتے تھے پورے جسم اطہر کے ساتھ اور ان سے سوال جواب کرتے تھے کیا وجہ ہے، کیا پریشانی بتائیے۔ آج چند روپیہ آ جاتا ہے، چند ٹکا سکہ آ جاتا ہے تو انسان مغرور بن جاتا ہے، گھمنڈی میں اتر آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان کرتا ہے ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ آپ کا رب ایسا ہے کہ بے شک اللہ پسند نہیں فرماتا کس کو؟ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے اور اقرانی والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا ایک اماں وہ آتی ہے، وہ دماغ سے کمزور ہے، مرض میں مبتلا ہے، لوگ اس کو
دیوانی کہتا پھرتا ہے کہ یہ کیا عقل نہیں ہے، ان کے دماغ میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ آتی ہے آپ علیہ السلام سے آ کر کے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. تو آقا تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے. تو وہ بوڑھی اماں کہتی نہیں میں سب کے سامنے میں نہیں کہوں گی، آپ بازو یعنی ایک جانب ہو جائیے. وہ بڑھیا آپ علیہ السلام کو ایک جانب کر لیتی ہے اور جو بات بتانی تھی بتانے کے بعد آپ علیہ السلام اس کو پورا کر دیتے ہیں. دیکھیے آج اچھا خاصا انسان ہے، آج کے لیڈر مکھیا جو بڑا بن کر کے دکھاتا ہے وزیر اعظم، اچھے لوگوں سے ملنے کی توفیق نہیں ہے ان کو. تو وہ جو بوڑھی اماں ہے سو اس کو سب کہنے کیا دیوانی ہے یہ، ان سے آپ کیسے مل رہے ہیں. دیکھیے یہ کیا ہے، عاجزی. کیا ہے یہ عاجزی، انکساری. جو اپنے آپ کو دباتا ہے نا، دیکھیے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر تم کچھ مرتبہ چاہتے ہو کہ دانا خاک میں مل کر کے گل و گلزار بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ گل و گلزار بنتا ہے. انسان جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈی دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بن کر کے چلتا ہے، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیچے گرا دیتا ہے. اور جو عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، میرے بھائی یاد رکھیے گا اللہ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتا ہے. دیکھیے اسی کے ضمن میں اور کچھ باتیں ہیں. فتح مکہ کا موقع ہے، آپ علیہ السلام آپ کے ساتھ لشکر جرار بھی موجود ہے. آپ جب مکہ میں پہنچ رہے ہیں تو آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، گویا کہ سواری سے لڑنے کو ہے. کوئی بستی کو یا کوئی قریہ یا اسی طریقے سے شہر کو فتح کرے تو وہ سینہ تان کر کے چلے گا. کیا کرے گا؟ وہ سینہ تان کر کے چلے گا. آج کے دور میں دیکھیے گا باجا ڈھول لے کے چلتا ہے، کیا کہ میں نے فتح کر لیا ہے. لیکن آپ علیہ السلام عاجزی دیکھیے جھک کے چل رہے ہیں. اور کفار و مشرکین وہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو محمد آپ کسی کے جان کو بخشے گا نہیں، کیونکہ یہ غالب آ چکا ہے، ہم ان کے کیا ہو چکے ہیں، تابع ہو چکے ہیں، محمد آپ کسی کو نہیں بخشے گا. تو آپ علیہ السلام کی اخلاق حسنہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اعلان کرتا ہوں میں سب کو درگزر کر دیا. کیا کر دیا؟ درگزر کر دیا، معاف کر دیا. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی انکساری کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا. حالانکہ اللہ نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ پورے قرآن آپ کی شان بیان کرتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ آپ علیہ السلام اتنا مقام و مرتبہ اللہ کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ نے زندگی عاجزی کے ساتھ گزاری. اور اسی طریقے سے آپ کے ساتھی رفیق سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ لیجیے. آپ علیہ السلام کے جانثار ساتھی ہیں. جب آپ کا خلافت کا زمانہ آتا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید بن سفیان کو کمانڈر بنا کر کے دوسرے ملک کے جانب روانہ کرتے ہیں کہ جاؤ جہاد کے لیے اور کفار و مشرکین کو للکارو. آپ جب روانہ کر رہے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو لے کر کے چل رہے ہیں، پیدل ہے. کیا ہے؟ پیدل چل رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ سفر میں آپ جو چل رہے ہیں آپ نہیں چلیے بلکہ سواری پر سوار ہو جائیے، آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ
کے راستے میں نکلتا ہے، جو جسم اللہ کے راہ میں نکلا ہے اور اس میں گرد غبار آلود ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں کیا کوئی کیچڑ یا بالوں لے لیجیے مٹی لگ جاتی ہے تو یاد رکھیے گا باری تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں چلا اور گرد غبار لگ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کے اوپر جہنم کیا حرام ہے، اس لیے میں چل رہا ہوں پیدل، ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے مجھے اسی کے ذریعے سے نجات مل جائے۔ کیا مل جائے؟ نجات مل جائے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے اثرات جن کی زندگیوں میں تواضع ہے۔ کیا ہے؟ تواضع ہے، اور اللہ کو تواضع جن کی ساری مطلوب ہے۔ کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ اور تکبر، گھمنڈ، پلٹ پن یہ اللہ کو زیب دیتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ الکبریاء ردائی العظمت ایزاری۔ کیا کہا کہ دیکھو تکبر جو گھمنڈ ہے یہ میری چادر ہے اور عظمت یہ میری ایزار ہے، جو مجھ سے یہ لینے کی کوشش کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم اور اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ رب ذوالجلال بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ملنے سے پہلے کچھ لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ دیکھو ابو بکر صدیق تو امیر المومنین بن گئے ہیں، خلیفہ بن گئے ہیں، یہ دودھ دھویا کرتے تھے پہلے سب کے گھر میں جا کر کے دودھ نکالا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ ابو بکر جو یہ بادشاہ بنا ہے، خلیفہ بنا ہے، اب یہ کام چھوڑ دے کے ہمارا کون کام کرے گا؟ صدیق اکبر سن لیتے ہیں، سننے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی جو کام میرا رب نے مجھے خلافت سے پہلے ہی نیکی میں معمول کیا تھا، نیک کام مجھ سے لیا کرتا تھا، میں ابھی بھی وہ کام میرے لیے انجام دینے کے تیار ہوں۔ میرے عزیزوں، اور اسی طریقے سے سب کے گھر میں جا کر کے آپ دودھ دھویا کرتے تھے، دودھ نکالا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر آتے تھے تو گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیلپ کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، کام کاج کیا کرتے تھے۔ آج ایسا ہوتا ہے باہر تو بہت ایک دم کیا چوہا کی زندگی گزار کر کے جاتا ہے اور گھر میں جا کر کے بلڈر بن کر کے دکھاتا ہے بیوی کو۔ کیا کرتا ہے؟ بلڈر بن کر کے دکھاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ سیرت کو دیکھیے، آپ گھر جاتے تھے تو آپ سب کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ کوئی کام ہے خود کر لیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ کپڑا سی لیا کرتے تھے، برتن دھو لیا کرتے تھے، جھاڑو لگا لیا کرتے تھے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کے مالک جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے ان کی یہ حال ہے، ان کی یہ زندگی ہے، اتنی عاجزی ہے۔ لیکن آج کیا معاملہ ہے؟ چند روپیہ آ جاتا ہے تو تمہارے گھمنڈ کے غریب کو غریب نہیں سمجھتے، ملنا گوارا نہیں۔ اگر کوئی حاجت روا حاجت مند ضرورت مند آ رہا ہے تو وہ راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہے معاملہ۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے آپ لے لیجیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ مربع میل کا یہ بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنی عاجزی انکساری ہے کہ ممبر پہ ایک مرتبہ آ کر کے کھڑے ہو کر کے بیان کرتا ہے اور تمام لوگوں کو جمع کرنے کے بعد بیان دیتے ہیں کہ دیکھو اے عمر، تم پہلے کیا تھے؟ عاجز تھے، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، تمہاری خالہ تیری پرورش کی ہے اور تجھے کھجور اور چھوارے دیا کرتی تھی، اور اسی طریقے سے اے عمر تم بکری چرایا کرتے تھے، پورا دن بکری چرا کر کے آتے تھے تو تجھے کچھ کھانے کے لیے نہ ملا کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیان کر امام ممبر پر کھڑے ہو کر کے
इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा खलीफा अमीरुल मोमिनीन, आज के दौर में कोई बादशाह इस तरीके से बयान दे दे, वो सोचेगा अरे मेरी इज्जत तो खाक में मिल जाएगी, मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मेरे अजीजों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताया और मुआशरा को, उम्मत को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो अपने आप को नीचा दिखा देता है तो उसकी बुलंदी और अल्लाह के नजदीक और आवाम में, लोगों में भी मकाम और मर्तबा बढ़ता चला जाता है। समझ रहे हैं? आजकल का समाज मुआशरा में और अकल ये कहती है कि देखो किसी ने एक मारा है तो उसको दो लगाना, कितना लगाना? दो। किसी ने एक दो मार दिया उसको 4-5 और दे दो, क्या इससे इज्जत बढ़ेगी? समाज हमारी अकल कह रही है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी ने एक मारा, 2-5 मारा और उनको दरगुजर कर दिए हैं तो ये माफ कर देना, इनकी वजह से क्या इज्जत बढ़ जाती है? क्या इज्जत बढ़ जाती है? बदला ले लेने से इज्जत नहीं बढ़ेगी, इज्जत में कमी आ जाती है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि देखो माफ कर देना, दरगुजर कर देना, ये मेरी सिफात में से है। अल्लाह कई जगह आप अलैहिस्सलाम को मुखातब होकर के कह रहे हैं कि देखो दरगुजर के मामला कीजिए, माफ कर दीजिए। हालांकि आपको कहना मकसूद नहीं है, बल्कि उम्मत को समझाना, उम्मत में ये इल्म पहुंचाना मकसूद। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना बड़ा बादशाह, कहते हैं कि जिनकी आवाज से, कदम से शैतान भाग खड़ा होता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में जा रहे हैं, एक सवारी पर सवार होकर एक आदमी आता है और इंतजार में था कि कोई मुझे मिल जाए ताकि मुझे मदीना तक छोड़ दे। उसको रोकता है ताकि भाई कहाँ को जा रहे हो, किधर के इरादा है? कहते हैं कि देखिए मैं मदीना जा रहा हूँ। देखते ही कि ये उमर फारूक है तो फौरन उतर जाते हैं सवारी से और कहते हैं कि आप बैठ जाइए। कहते हैं नहीं नहीं मैं बैठता नहीं, आप भी इसमें सवार हो क्योंकि सवारी आपकी है, आप भी इसमें सवार हो, मुझे उस मंजिल तक छोड़ दो। तो कहते हैं नहीं, आप ऐसा कैसा हो सकता है, आप बैठ जाइए। कहते हैं नहीं मैं भी बैठूंगा और आप भी बैठो। तो वो इंसान जिसकी सवारी थी उसने कहा कि आप आगे बैठ जाइए। क्या आगे बैठ जाइए? कहते नहीं नहीं आप ही आगे बैठोगे, आप पीछे बैठे हुए हैं। मदीने के तमाम लोगों ने देखा अल्लाह उस समय इतना बड़ा बादशाह और अमीरुल मोमिनीन 35 लाख मोरबा मील के जमीन के जो बादशाही हुक्मरान करने वाला एक आम आदमी के साथ सवारी पर सवार होकर के आ रहे हैं। ये है आजिज़ी। क्या है ये? आजिज़ी। अल्लाह आजिज़ी को चाहता है। क्या चाहता है? आजिज़ी को। इसी तरीके से आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुनिए, आपकी सीरत को, आपकी अखलाक को देखिए, आपके अंदर कितनी आजिज़ी थी। इससे कल उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उन्होंने बताया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। मस्जिद नबी से मिल करके एक घर मकान है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। उस घर में एक परनाला था, बारिश होने की वजह से वो परनाला से पानी टपकता था। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल करके आ रहे हैं तो मुर्गी काटे थे, जिसकी वजह से खून का कुछ कतरा बिखरने लगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे तो खून का कतरा के बदन में लगा, जिसकी वजह से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि देखो इसकी वजह से तकलीफ पहुंचती है और खून और या इसी तरीके से खून लग जाने की वजह से बदन थोड़ा नापाक हो जाता है। इसको एक काम करो, इस परनाला को हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। इस परनाला को खादिम के जरिए से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में जो थे उसको हटा देते हैं। नमाज जुमा के बाद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा क्या परनाला करूं अलग जानिब है दूसरे जानिब,
تو کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ اس پرنامہ کو اس جانب کیوں کیے ہیں؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پرنامہ کو اس جانب کیا تھا، اپنے ہاتھ مبارک سے کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خدا کی قسم، اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے پرنامہ کو بنایا تھا، اس جگہ رکھوایا تھا۔ آج عمر جھکتا ہے جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عباس تیرے کمر پر چڑھ کر کے پرنامہ رکھوایا تھا، آج عمر اپنے آپ کو جھکاتا ہے ویسا ہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے، آپ اپنے خادم کے ذریعے سے کام کر لیجئے، خادم ہے کام کرنے والے ہیں، وہ کر سکتا ہے۔ کہ نہیں، بالکل نہیں، میں اس کو گوارا نہیں کرتا، میں اس کو گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر فاروق جھکے اور آپ کے کمر پر پاؤں رکھ کر کے، قدم رکھ کر کے اس پر لانا کو لگاتا ہے۔ دیکھیے کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہے، داماد رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے اور کہا کہ امیر المومنین کہاں ہے عثمان غنی؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ عثمان ہو سکتا ہے ابھی مسجد میں ہو۔ دیکھتے ہیں تو حقیقت میں ایک معمولی سی جگہ میں، اور اسی طریقے سے اس وقت کیا پتھر یہ سب بچھا نہیں ہوا کرتا تھا، نہیں چٹائی ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور اس شخص نے کہا کہ میں جب آپ سے ملا، آپ نے مجھ سے بہت اچھی طریقے سے بات کی، اور حاجت پوری کر دینے کے بعد میں نے اپنے دل میں سوچا اللہ الصمد، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا مالدار اور اتنا بڑا تاجر انسان، نہ جانے ان کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگ ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ان کو سلامی کرتے، سلام ٹھوک رہے ہیں، یہ عثمان غنی نے یہ کہا ہے۔ کیا ہے؟ یہ عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اللہ کو یہ چیز مطلوب ہے۔ اللہ کو یہ چیز کیا ہے؟ مطلوب ہے اور پسند ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کو لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، تو آپ نے سوچا کہ تلوار بیچ کر کے میں گھر کے کچھ سامان لے آؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کے نکلتے ہیں اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے، تو لوگوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں، آپ بیت المال سے لے لیجئے، آپ کے لیے تو درست ہے، آپ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ رعایا کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ رعایا کے لیے ہے، یہ پبلک کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ پبلک کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، اتنی بڑی بڑی بادشاہ امیر المومنین معمولی زندگی گزار کر کے چلے گئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سفر، معمولی سواری میں سوار ہو کر کے جا رہے ہیں۔ آج کل میں لیڈر چلتا ہے تو اس کے پروٹوکول میں 40 گاڑیاں چلنے لگتی ہے۔ کیا؟ آگے پیچھے گاڑیاں، ادھر ادھر سب گاڑیاں۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے ایک جانب 5 آدمی کھڑے ہو، ایک جانب 5 ہو، پیچھے بہت سارے مجمع ہو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ دیکھیے، آپ پسند نہیں کیا کہ میرے پیچھے آدمی چلے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ جا کر کے دیکھیے، آپ کے صحابہ آگے رہتے تھے، آپ درمیان میں پیچھے رہا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آج کسی بڑے لوگوں کا سوار گاڑی آتی ہے تو راستہ، سڑکیں بلوک کر دیا کرتے ہیں، سڑکیں بلوک ہو جاتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو بیمار ہے، پریشان ہے، ایمبولینس میں ہے، اس کو روک دیا کرتا ہے، کون ہے؟ حضرت جی آ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اتنے بڑے بڑے بادشاہ، ان کی زندگی دیکھیے، کہہ رہے نہیں، خود کو اپنے آپ کو مٹا دیے، زمین میں کہتے ہیں
کہ دیکھو جو جتنا اپنے آپ کو دباتا ہے، اپنے آپ کو اپنی زندگیوں میں توازن لاتا ہے، تو حقیقت میں اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ خطبات فقیر میں جو کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ ایک شخص تھا اور مالدار تھا، اور ان کی زمین اتنی تھی کہ 3 اسٹیشن آیا کرتے تھے۔ کتنے؟ سنیے سمجھیے، گاڑی چل رہی ہے ریل، تو ایک اسٹیشن آیا، پھر وہاں سے گاڑی چلی، پھر دوسری اسٹیشن آیا، اتنی زمین تھی 3 اسٹیشن آیا کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ بولتے ہیں پیسہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں چاہتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ کہاں میں اس کو خرچ کروں، میں پریشان ہوں کہ اتنی دولت ہے، میری 14 نسلیں اگر کھائیں گی تو ختم نہیں ہوگی۔ اس نے گھمنڈ دکھایا، برابر کر کے دکھایا، تکبر کیا، تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی قدر کیا ہوتا ہے؟ یہ مر جاتا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، یاد رکھیے گا، بیٹا کو دینی تعلیم نہیں دی ہے اور دین سے دور ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے دوست بھی بہت بن جاتے ہیں، اس کے دوست اس کو غلط راہ پر لے کر گیا، پینا کھانا اور اسی طریقے سے فحاشی اوریانی کی زندگی گزرنے لگی۔ کبھی اس کا بیٹا امریکہ کا سفر کرتا ہے، کبھی جاپان، کبھی نیوزی لینڈ، کبھی آسٹریلیا، اور اسی طریقے سے یورپ کنٹری میں جا رہا ہے، لٹا رہا ہے پیسہ، آدھی زمین بیچ کر کے کھا لیا۔ پھر اللہ کی کرشمہ دیکھیے، شان دیکھیے، اس کو کینسر کی بیماری لگتی ہے۔ کینسر کی بیماری میں لگنے کے بعد اب یہ جو زمین بچی ہوئی ہے اس کو بیچ رہا ہے، علاج کرا رہا ہے۔ جس چوراہے پر اس کے باپ نے تمام لوگوں کے سامنے کہا میری اتنی دولت ہے میرے پاس، میں 14 نسلیں اگر کھائیں گی، پشت کھائے گی، ختم نہیں ہوگی، تو اسی چوراہے پر کیا اس کا بچہ کشکول لے کر کے، کٹورا لے کر کے مانگتا پھر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے جو کہہ رہا تھا 14 نسلیں کھائیں گی، یہاں ایک نسل کھا کر کے ختم کر دیے ہیں ہماری طرح۔ اللہ کی قدر آ جائے تو ایک لمحہ بھی نہیں لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انسان ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، ایک نوجوان کو دیکھتا جو حسن و سیرت کے مالک ہے اور اللہ نے ان کو سیرت دی ہے، اس کو کہتا ہے بھائی حقیقت میں اللہ نے تجھے کیا ہی خوب بنایا ہے۔ سمجھیے، غور سے توجہ سے سنیے، کیا حسین بنایا ہے تم کو، کیا صحت ہے تمہاری، کیا قد قامت ہے، لمبائی ہے۔ تو اس نے فخر کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عجیب بات ہے، حقیقت میں میرے رب نے مجھے بنایا ایسا ہی ہے، خود اللہ کو تعجب ہوتا ہے۔ ایسے کہا اس نے، کیا کہا؟ اللہ کو خود تعجب ہوتا ہے کیا کہ مجھے ایسا ہی بنا، جیسا مجھے بنایا ہے کسی اور کو نہیں بنایا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا مجھے بنایا ہے کسی اور کو نہیں بنایا۔ یہ بات جب اس نے کہی تو حقیقت میں یہ شخص کہتا میری نظر کے سامنے اس کا قد چھوٹا ہوتا گیا، چھوٹا ہوتا گیا۔ میرے عزیزوں، اس واقعہ کو تاریخ مدینہ دمشق کی کتاب ہے، اس میں بھی اس کو نقل فرمائی ہے۔ اس واقعہ کو بیان کیا، کہتے وہ انسان دیکھتا ہے کہ وہ چھوٹا ہو جا رہا ہے، چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کا قد ایک بالشت کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی درمیان میں ایک عزیز آتا ہے اس کا اور جواب دیتا ہے، کہتا ہے جس کا یہ حشر ہوا سجدے میں گر جاتا ہے اور اس کو ہتھیلی میں اٹھا کر کے لے جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہتھیلی میں اٹھا کر کے اس کو لے کر کے جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر، گھمنڈ، بڑکپن پسند نہیں ہے۔ نہ جانے بلندی میں ہے انسان، آسمان کو چھو رہا ہے، لیکن اللہ چاہے تو اس کو ایک لمحہ نہ لگے اس کو نیچے گرا سکتا ہے۔
جو نیچے انسان ہے اللہ چاہے تو اس کو بلندی کو پہنچا دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنة في قلبه من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس کے سینہ میں دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر گھمنڈ ہوگا، بڑکپن ہوگا، اللہ اس کو جہنم کی تہتی ہوئی آگ میں ڈال دے گا، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ چند واقعات سے اور اسی طریقے سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، اخلاق و اقوال ہے، صحابہ کرام کی جیسی زندگی تھی، آپ نے کتنی عاجزی انکساری کی، اور حقیقت میں میرا تجربہ ہے، آپ سب بڑے ہیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں، لیکن کتابوں سے مطالعہ سے پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جس نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیتا ہے تو اس کا بلندی کا درجہ کا کیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو بڑا دکھلایا، میرے ہی چلنا یوں کرتا، فخر میں کرتا ہے، کالر پکڑ کر کے چلتا ہے، کیا سوچاتا کہ کیا دیکھو میرے ارد گرد گھومنے والے، آگے پیچھے کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، کسی کو کوئی حیثیت نہیں دے رہے۔ آج کل ہوتا ہے، میں تو بول رہا اس سے پہلے سلام کلام کرے تو بھی یوں اسٹائل سے کرتے، کیسے؟ یوں، کوئی اسٹائل یوں کرتے، یوں اسٹائل کرتے، پیچھے سے یوں ہاتھ دے رہے ہیں۔ یہ یہودیوں کا طور طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ طور طریقہ ہے۔ ترمذی شریف میں، شمائل ترمذی میں جو آپ نے حدیث نقل کی ہے، الفاظ دیکھیے، التفت جميعا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سے بھی ملا کرتے تھے، آپ کا روح، آپ کی جسم اطہر، آپ کا سینہ بالکل سامنے والے کے سامنے موجود رہا کرتے تھے۔ پھر دوسرا آتے تھے تو آپ ویسا ہی گھوم جایا کرتے تھے، لیکن آج کے یہ فیشن سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں تکبر کی بو ہے۔ کیا ہے؟ تکبر کی بو ہے، گھمنڈ کی بو ہے، پیسے کی اکڑ ہے، دولت کی اکڑ ہے، کیونکہ اس کے جانب مائل ہو رہا، توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اچھے انسان ایسا نہیں کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ سے دعا فرمائیں، جو باتیں کہی گئی اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں، اسی طریقے سے تواضع انکساری میں زندگی گزارنے کی توفیق و رحمت فرمائیں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کی توفیق و رحمت فرما۔ اے رب کریم، تکبر، گھمنڈ، بڑکپن، ان سب بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جو باتیں ابھی کہی گئی ہیں، اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ اس کو درگزر فرما کر آپ اپنے دربار عالی میں قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ سنت